یہ تو دلیل ہے لوگ جو پیش کرتے ہیں حیات پر حیات نبی پر یہ آ رہا ہے. کوئی کتابیں نکال لی ہیں کہ وہ نکالنے والے سارے آپ سامنے آ رہی ہیں, یہ چیزیں سب آئیں گی وقت بعد. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عدم حیات کی. میں تو حیران ہوتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کیونکہ حضور حیات النبی ہیں لہذا ان کے ساتھ نکاح نہیں جائے. خدا کے بندو قیاس کیوں کرتے ہو؟ نص قطعی کی موجودگی میں قیاس پیش ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو بات سمجھو, قیاس کا وہاں مقام ہوتا ہے جہاں نص رہو. جب قرآن نے نص کر دیا ہے, نص قطعی کہہ دی کہ پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, قرآن پاک کی نص کری نہیں ہو سکتا, یہاں قیاس کس لیے نہیں ہو سکتا؟ حیات ہے. یہ لئن کہا آ گیا, نہیں سمجھے میری بات کو؟ قرآن نے خود کہہ دیا مائیں ہیں, نکاح نہیں ہو سکتا, بس ہو گئی نص کرتی. آج اپنی طرف سے کہہ دینا جی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ مائیں زندہ ہیں. خدا کے بندو کس نے تمہیں کہا ہے؟ منصوص قطعی کے بعد, نص قطعی کے بعد آگے قیاس حجت نہیں دیکھی جاتی. عجیب ہے تماشا. یا تو یہ کہ قرآن کہہ دیتا, قرآن نے کوئی چیز قرآن اتنا کہا ہے مائیں ہیں بس. اسی بنا پر حضرت نانوتوی نے کہا ہے سارے سلف صالحین میں صرف حضرت نانوتوی نے یہ پیش کیا ہے کہ میں اس کی وجہ یہ بیان کرتا ہوں حیات. میرے سوا باقی سارے جمہور نے کیا کہا ہے, علت پیش کی ہے کیا امہات ہونا. وہ کہتے ہیں یہ میں نے پیش کیا ہے صدر. جمہور ایک طرف ہیں, سارے سلف ایک طرف ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ نکاح حرام ہے کیوں مائیں ہیں. نکاح حرام ہے کیوں مائیں ہیں. قرآن کہتا ہے نکاح نہیں ہو سکتا, ختم ختم بس. مائیں ہیں نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح کی وجہ یہ ہے کہ مائیں ہیں, ختم. باقی نکاح کی وجہ چونکہ حیات ہے لہذا نکاح نہیں ہو سکتا. قرآن پاک اس کے صاف ہے بات. دوسرے کسی مناور مولانا کہتے ہیں سلف صالحین کے خلاف ہے. باقی وراثت نہیں, اس کو دیتے ہیں کیونکہ زندہ ہیں, کسی ان کی وراثت بھی نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں وراثت کیوں, لا نورث ولا نورث ہے. بات سمجھیے, ایک طرف ہے نص, ایک طرف ہے مولانا کا اپنی قیاس ہے. سمجھے میری بات کو؟ امت محمدیہ میں پہلے سلف صالحین میں یہ نہیں کہا گیا پہلے کہ لوگ اس لیے نکاح حرام ہے کہ حیات ہیں, بلکہ یہی کہیں گے نکاح حرام ہے کیوں مائیں ہیں ازواجہ امہاتہم. یہاں بھی یہی ہے, وراثت کیوں نہیں, لا نرث ولا نورث مات رکھنا صدقہ ہے. یہ نہیں ہے کیا کہ اس لیے وراثت کوئی نہیں زندہ ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں حیران ہوتی ہے طبیعت. یا اللہ یہ کیا مانا ان اللہ ولا یصلون علی النبی. اب دیکھو سمجھو باقاعدہ کے ساتھ یہ اور خطاب ہے ایمان والوں کو. پیچھے چلتے آؤ مومنو, پیغمبر نے کام کر دیا ہے, ساتھ دینا ہوگا بس. مومنو پہلی خدا امداد دیتا رہا, اب بھی ساتھ امداد دے گا. دو مومنو خدا کے فیصلے سو کے فیصلے کے بعد تمہارا کتاب داری کرنی ہے اور کچھ نہیں. نہیں سمجھے؟ مومنو پیغمبر کا کون سا یہ بیٹا ہے, کس کا یہ بیٹا ہے؟ کیوں تم اتنا غصے میں آج کوئی بات ہی کوئی نہیں, بیٹا ہے ہی نہیں. پیغمبر کسی کے باپ نہیں ہے مردوں میں سے نہیں. مومنو کوئی ہو چکے دل میں خیال, خدا قد کر کے معافی مانگو, اللہ تمہیں رحمت نازل کرے گا. آگے مومنو یہ بھی سن لو, آؤ ذرا قانون سن لو. چونکہ مائیں تو ہیں لیکن حکمن مائیں ہیں, حقیقت نہیں ہے, لہذا کے لیے کام سن لو. پردہ وغیرہ کا ہونا ضروری ہے. بات پردے میں ہو کوئی بھی اجازت نہ آنے پائے. نیز مومنو پیغمبر کے حص کارنامے سے کہ پیغمبر ایک بری رسم کو بلا چونچنا مٹا دیا ہے, خدا کی فیکٹ کرے شاباش محمد تو نے کمال کر دیا ہے. تم بھی پیغمبر خدا کے ذریعے اللہ صلی اللہ سیدنا کو اللہ تیری رحمتیں ہوں پیغمبر پر, کس نے بری رسم کو مٹایا ہے. سمجھے میری بات کو؟ خدا کی ویرائٹی تو کہہ رہے شاباش پیغمبر, آفرین تجھ پر کہ تو نے ایک بری رسم کو بلا چونچنا مٹا دیا ہے. اور پیغمبر مسلمانوں یا وہ بات ادھر سے ہو رہی ہے
تمہیں خدا کے پیغمبر رحمتیں نازل پائی ہو، یا اللہ تیری کروڑا رحمتیں ہوں جس پیغمبر پوری رسم ہمارے سامنے مٹا دی ہے، تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو جائے آئندہ کے لیے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس ختم۔ آج یہ مسئلہ سمجھ آیا، پھر کے مر گئے۔ وہ مقام تھا، میں نے سعید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، میں نے ان سے پوچھا تھا یہ کیا معنی اس کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصلاۃ کا کیا معنی، یہ درود کا معنی ہے؟ یہاں کوئی مسئلہ چلے ہوا پیچھے، نکاح کس کا، زینب کے ساتھ، آگے آگے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بات کیا ہے؟ مولانا بڑے سمجھدار تھے، فرمانا کہ ہاں ہے، ایسا ہی سمجھ لو جس کے تمہارے مہینے کی ڈاک آ جائے، تم اپنی ڈاک کو ایک جگہ اکٹھا کر دو، اس کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتا، یہ ڈاک اکٹھی ہو چکی ہے، کئی واقعات قرآن اکٹھے کر دیے۔ میں نے کہا یہ دل نہیں لگتی بات، اللہ تعالی تو رحمت کرے۔ پھر پیچھے دیکھا آ گئے، پھر میں نے شیخ کہا کہ یہاں بریلوی پیش کرتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں موری غلام اللہ کا سنو درود دیکھے، وہ میرے اوپر مذاق کیا کرتے ہیں، آؤ موری غلام اللہ کا اس کی پیر کا درود بتائیں، درود کیا ہے؟ وہ برق میں لکھا ہوا ہے نا، آفرین، واہ واہ، درود ہے جی، واہ واہ، مذاق ہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں درود کا ہے کیا، وہ ایک مذاق کرنے کے لیے، استہزاء کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کرتے ہیں، آؤ غلام اللہ کا اس کی پیر کا درود بتائیں، درود کیا ہے جی، واہ 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 واہ، درود ہے کہ نا، یہ سارے بریلوی ہنستے خوب ہمارے ساتھ، سمجھ گئے؟ پر پوچھو پاگلوں سے، اور پاگل کی پاگلوں درود کا معنی کریں، ہم تو بتاتے ہیں سوچ صحیح ہے کیا، اور اللہ کی درود کیا ہے، یصلون علی النبی کیا ہے، یصلون علی النبی کیا ہے، خدا بھی اور خدا کی ورائٹی بھی کہتے میرے او پیغمبر، خدا کی رحمت ہے تجھ پر پیغمبر، تو نے کمال کر دیا، شاباش پیغمبر، یہ سمجھیے محاورہ ہے، یہ محاورہ پیش ہو رہا ہے، وہ پیغمبر خدا کی رحمت ہے تجھ پر، تو نے کمال کر دیا ہے، شاباش، حق تو نے ختم کر دی، بنا چون چلا ایک بڑی رسم کو تو نے مٹایا ہے، تاکہ آنے والے قوم مسلمانوں کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہ رہے۔ یہ ایمان والو تم بھی کہو خدا کی رحمتیں ہوں پیغمبر تیری ذات پر، اچھا یہی ہے لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہے اگر میں واہ وہاں کہہ رہا ہماری بلغے میں واہ آفرین آفرین پیغمبر، تو وہ کہتے کیا بریلوی، لو جی لو ان درود امان ہی کوئی نہیں آیا کہ تسی سارے جمع ہو جا بندرے بدرا تہنوں بلغے دا پتہ ہی کی بلغا کی ہے، بات کی ہے برغت حیران ہی ہے، ساری دنیا کو حیران کی بھی ڈالنے والی کتاب ہے، یہ چاہیے۔ اور جو منافق ہیں یا مشرک ہیں بجائے پیغمبر کا ساتھ دینے کے الٹا پیغمبر کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اعتراض کرتے پیچھے، خدا ان کے لیے عذاب دینے والا اعلان کر چکا ان پر۔ آگے نیرے جھوٹ ہے، من گھڑت روایتیں ہیں، لون چٹنا